السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ پاکستان کی سیاست ایک بڑے ہی خطرناک موڑ آئی تھنک پہ داخل ہو گئی ہوئی ہے۔ یہ جملہ ہمیشہ کہتے ہیں لیکن آج واقعی بہت سیریس ہے۔ ہم نے دیکھا جو کانفلکٹ سپریم کورٹ پہ تھا بالکل کھل کے باہر آ گیا۔ 9 ممبر بینچ سے بات شروع ہوئی، اس میں سے 4 ججز اب ہٹا دیے گئے، اور یہ چاروں ججز وہ تھے جنہوں نے کوئی نہ کوئی اعتراض کیا۔ جسٹس اعجاز الحسن تو خیر ان کی کنٹروورسی چل پڑی تھی ان کی، اور جسٹس واقف اس لیے مظہر نقوی کی، اس لیے وہ تو اچھا چیز ہو گئی ہے، چلیں کنفیوژن ختم ہو گئی۔ لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر مناللہ یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی اعتراض کیے اور انہوں نے بہرحال اپنے آپ کو ڈالا اور کہا کہ مجھے اپنا یوٹیلیٹی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں چیف جسٹس صاحب پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ جو بھی دیکھیں، چلے ان کو ہٹا دیا۔ لیکن جسٹس اطہر مناللہ کا ہٹانا یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے انہی پروگرام جو ہم پہلے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا کہ جب جسٹس اطہر مناللہ ایلیویٹ ہو رہے تھے تو بڑا عرصہ تک ایلیویٹ نہیں ہوئے، اور اسلام آباد کی یہ پوری لنگر گپ تھی، نالج سورسز کا تھا کہ ان کے اور چیف جسٹس صاحب کے کچھ اختلافات الیجڈلی تھے اور بڑا پرابلم ہوا سب کچھ۔ اینی وے وہ آگے انہوں نے جو اپنا اختلافی نوٹ دیا اس میں کافی سیریس باتیں انہوں نے پوائنٹ کی ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ جو باتیں کورٹ کے اندر، اوپن کورٹ کے اندر ڈیسائیڈ ہوئی تھیں، اور انہوں نے 2-3 اعتراض کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ جو اسمبلیز کی ڈیزولوشن ہے پنجاب کی اور کے پی کی، کیا وہ صحیح طریقے سے ہوئیں، ہمیں اس پہ بھی بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے 2-3 لیگل تھے۔ میں بھی اس دن کورٹ میں تھا جب یہ بات تھی، اور اس دن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بالکل جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ انکارپوریٹ کریں گے، یہ سوال فریم کر دیں گے، اور پھر ہم نیکسٹ ہیئرنگ میں ان سوالوں کو بھی لے لیں گے۔ نیکسٹ سوال کیا لینے تھے وہ جج صاحب بھی ہٹا دیے گئے، اور اگرچہ انہوں نے کوئی انڈیکیشن بھی نہیں دی تھی۔ منصور علی شاہ صاحب انفیکٹ ایکولی کرٹیکل تھے، اور انہوں نے تو اپنا جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے اس کا شروع میں ہی کہا کہ ان کو بینچ کے اوپر بڑے سیریس اعتراضات تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ریکیوز اس لیے نہیں کر رہا کہ پھر یہ ہوگا کہ شاید میں آئینی اپنی ذمہ داری سے ہٹ رہا ہوں۔ ان کو نہیں ہٹایا گیا جنہوں نے بینچ کی کمپوزیشن پہ اعتراض کیا، لیکن اطہر مناللہ کو ہٹا دیا گیا۔ کیا یہ سوال یہ اٹھ رہا ہے اسلام آباد میں، کیا یہ 9 ممبر بینچ بنا ہی ٹوٹنے کے لیے تھا؟ کیونکہ آبویسلی چیف جسٹس صاحب کو سب کا بینٹ آف مائنڈ کا تو آئیڈیا ہوگا۔ یہ ایک بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس سے بڑی چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کل شام تک ہی فیصلہ کر لے بینچ۔ پھر سوال اٹھے گا کہ جو گورنمنٹ کے آپ نے ارادے سنے میں، وہ کسی قیمت الیکشن کرانے پہ تیار نہیں ہے، کم واٹ میں، اور وہ تو شاید چاہیں گے کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینکے، وہ شہید ہوں اور ان کو ایڈوانٹیج مل جائے۔ اور آپ نے مریم نواز صاحبہ کی بھی تقریر سنی آج کی، جس میں انہوں نے چیخ کے بار بار کہا ہوگا، مگر جب عمران خان کی 200 پیشیاں ہو جائیں گی، ہوں گے الیکشن جب ان کا بھی انصاف پہلے ہوگا، ہوں گے الیکشن جب تک وہ بیلنس ہوگا، ترازو یعنی کہ نہیں ہوں گے، if they can help it۔ سو اگر کل فیصلہ ہو جاتا ہے what happens۔ اطہر مناللہ صاحب نے آج 2-3 اور اعتراضات بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور بڑے لیگل پوائنٹ کیے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، بیکاز یہ چیزیں کافی سیریس ہو گئی ہیں۔ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، لیکن خاص طور پہ پہلے پی ایم ایل این پڑی ہوئی تھی ججز کو، اور پورا کرٹیسزم تھا، آپ نے شروع میں سنا، پھر اس میں اپنا بلاول بھٹو صاحب بھی شامل ہو گئے، خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر ہیں وہ بھی شامل ہو گئے۔ کیا پورا پریشرائز کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو کہ اگر ان کو خطرہ ہے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ دے دے گی تاریخ کا، تو پھر فیصلہ دینے سے روکا جائے؟ یہ کہاں جا کے صورتحال رکے گی؟ ہو از ٹاکنگ؟ نوبڈی از ٹاکنگ ٹو اینی ون۔ ہم بار بار ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، چیف آف سٹاف بھی ہیں عمران خان صاحب کے، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد زبیر ہمارے ساتھ ہیں، فارمر گورنر اینڈ اسپوکس پرسن ٹو نواز شریف صاحب اینڈ مریم نواز، اور ہمیں ابھی آن لائن جوائن کیا ہے انفار قادر صاحب نے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن لا اینڈ لیگل ریفارمز۔ السلام علیکم عرفان صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، تھوڑے سی کوئی مسئلہ ذرا حل کر دیں۔ یہ جو ججز آج ہٹے ہیں 4 ممبر، بیکاز جو آج کا فیصلہ آیا چیف جسٹس صاحب نے سنایا، تو انہوں نے کہا کہ جی 4 نوٹس جو ایڈ آئے ہیں ہمارے ججز کے، اینڈ آفٹر اے ڈسکشن ان دی اینٹے روم، کہ جو عدالت کے ساتھ والے کمرے میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے، اس کے بعد یہ عدالت کے پاس، چیف جسٹس کے پاس بینچ کی ریکانسٹیٹیوشن کے لیے چلا گیا ہے۔
تو پھر ہم نے دیکھا کہ اطہر من اللہ بھی فارغ ہو گئے. اب پتہ نہیں شاید اینٹی روم میں نا انہوں نے کہا اینٹی روم میں کہ مجھے فارغ کر دیں, وی ڈونٹ نو. لیکن ان کو نے جو اپنے نوٹس لکھے ہوئے ہیں اس میں سوائے یحییٰ افریدی صاحب کے کسی جج نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہٹا دیا جائے. یہ منصور صاحب کو انہوں نے نہیں ہٹایا. تو یہ کانسٹیٹیوشن نارمل ہے ری کانسٹیٹیوشن اسی طرح کوز ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ فل بینچ شاید بن جائے گا. 9 سے 12-13 پہ تو سمجھ آتی ہے, 9 سے 5 تھوڑا سا کوشچنز بنتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی عجیب سی ہوئی ہے کہ یہاں پہ 3 ججز کا اگر آپ نوٹ پڑھیں, بلکہ 4 ججز کا, تو اس کا جو سینتھسز ہے, اس کا جو جسٹ اور کرکس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈسٹرسٹ شو کیا ہے 2 ججز پہ, اور وہ 2 ججز ہیں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی. اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسا میٹر سن رہے تھے جس کا دور دور کا تعلق الیکشن کی ڈیٹ سے نہیں تھا, اور ایک انہوں نے کہا کہ جی وہ سروس میٹر تھا, اس میں یہ کہاں سے آ گیا ایگزیکٹلی کہ ڈیٹ آف الیکشن سے اس کی کوئی ریلیونس نہیں تھی. لہذا ایک انلیگل فاؤنڈیشن پہ ایک سپر اسٹرکچر بنایا جاتا ہے, معاملہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جاتا ہے, اور چیف جسٹس صاحب جو ہے اس پہ نوٹس لے کے ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ تو یہ مجھے بتائیں, اگر ایک پٹیشن میں معاملہ نہیں تھا اور اس پہ 2 ججز ریکمینڈ بھی کرتے ہیں, تو پھر آپ کے خیال میں چیف جسٹس صاحب اس کو ادھر کیسے لے گئے؟ بالکل نہیں لے کے جا سکتے. میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں, آپ نے بڑا صحیح اشارہ دیا ہے. بالکل اس طرف نہیں لے کے جا سکتے. اس سے لگ رہا ہے کہ ایز اے چیف جسٹس صاحب بھی کوئی بہت اوور زیلس ہیں سارے معاملے میں, اور ان کو خود بھی بینچ میں اب نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اگر انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن کو نہیں بٹھایا, جسٹس مظاہر نقوی کو نہیں بٹھایا, تو ان کو خود بھی وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, کیونکہ ان پر بھی یہ ڈسٹرسٹ ہے جو کہ متن ہے ان تینوں کے آرڈرز کا. اور یہ کیس جو ہے نا پیور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا یہ میٹر بنتا ہے, اور جب تک یہ لوگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ایگزونریٹ نہیں ہوتے, ان کو کسی کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا, بڑے سخت الفاظ آئے ہیں, جس طرح جج صاحب اطہر من اللہ صاحب نے نوٹ میں لکھتے ہیں کہ جب جو آج کا فیصلہ کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے, جو ریٹن آرڈر آیا اس دن کی لاسٹ پروسیڈنگ کا, اٹ ڈز ناٹ اپیئر ٹو بی کنسسٹنٹ ود دا پروسیڈنگز اینڈ دی آرڈر ڈکٹیٹڈ ان دی اوپن کورٹ. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل جو میرے سے طے ہوئی تھی باتیں وہ بلکہ نہیں ہوئی, اور مجھے بلکہ جو انہوں نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب نے, میں نے تو وہ 3 کویسچنز بھی بنا کے بھیج دیے تھے جو اس تمام سین میں, اور وہ یہ تھے کہ جی کیا پاور آف چیف منسٹر کے ایڈوائس ڈیزولوشن کی ایبسلیوٹ ہے, ایبسلیوٹ ان کویسچن ہے, اور کوئی اس کو ویلڈ کانسٹیٹیوشنل ریزن نہیں چاہیے ایکسرسائز کے لیے. کیا چیف منسٹر یہ ایڈوائس کر سکتا ہے اپنی انڈیپینڈنٹ پہ یا کسی کے کہنے پہ کر سکتا ہے؟ اور دوسرا کہ کیا چیف منسٹر کی یہ ایڈوائس ایسی وہ انویلڈ یا اس طرح ہو سکتی ہے, اور اگر ہو تو پھر پروونشل اسمبلی کا یہ. لیکن ایک چیز بتائیں, یہ تو ایک طے شدہ اصول نہیں ہے. ہم جب کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں چیف منسٹر ڈیزالو کیا کر سکتا ہے اور پرائم منسٹر کر سکتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے کہ چیف منسٹر کو میں نے مشورہ دیا ہے یا کسی نے دیا ہے یا ان کے پارٹی چیئرمین نے دیا ہے, کانسٹیٹیوشنلی لیڈر آف دا ہاؤس ہے, وہ ڈیزالو کر سکتا ہے. تو یہ سیٹل میٹر اطہر من اللہ صاحب کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں جی 2 3 4 کویسچنز اٹھتے ہیں. صرف ایک سول کویسچن نہیں ہے کہ چیف منسٹر جو تھے آیا وہ انہوں نے اس طریقے سے ڈیزالو کیا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کی جو ڈکٹیٹس ہیں یا کانسٹیٹیوشن کا جو لیٹر ہے یا اسپرٹ ہے, بلکہ اس میں 3 4 کویسچنز اٹھتے ہیں, اور اس میں 3 4 ججز نے اپنے نوٹس لکھے ہیں, اور بہت اچھے انہوں نے نوٹ لکھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوٹس لکھے ہیں انہوں نے, جس میں خاص طور پہ میں جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ, جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ, جسٹس مندوخیل کا اور جسٹس افریدی کا, اتنے کمپریہنسو ہیں, اور انہوں نے ایک پلائٹ طریقے سے انہوں نے ڈسٹرس شو کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو تھے ان کو چاہیے تھا کہ ان کا جو بٹوین دا لائنز ہے اس کا مطلب جو ہے وہ سمجھتے پڑھتے, لیکن سم ہاؤ چیف جسٹس صاحب میں نے دیکھا کہ وہ کچھ انسینسٹیو رہے ان الفاظ کے بارے میں. اور ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے شہری کہ ہم چیف جسٹس صاحب کو سینسٹائز کریں ان الفاظ کے بارے میں, تاکہ وہ بینچ پہ نہ بیٹھیں, کیونکہ چیف جسٹس صاحب اگر بضد رہیں گے اور بینچ پہ بیٹھیں گے تو ایونچولی اس سے عدلیہ کی جو ساکھ ہے وہ بڑی بری طرح سے مجروح ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ججز جو ہیں جب ان کا کانڈکٹ جو ہے وہ موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھتے,
تو ان اے وے وہ کنٹریبیوٹری ہوتے ہیں خود بھی. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ تو ایک سیٹلڈ سمپل ہے، ہم کب پتا ہے کانسٹیٹیوشن سامنے ہے، یہ مسئلہ اٹھ ہی کیوں رہا ہے کہ اپنا چیف منسٹر ڈیزالو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ بڑی بڑی کلیئر ہے ان کی، وہ کر سکتے ہیں. اگر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے اٹھ رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا اپنے 2 ججز سے مل کے، وہ 3 ججز کا جو فیصلہ تھا جس میں کہ بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ منحرف اراکین جو ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز لکھی. آپ 63A والے فیصلے کی بات کر رہے ہیں؟ 63A والے کی جی، کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز لکھی نہیں ہے. اور انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو تو نکال دیا، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ الیکٹڈ چیف منسٹر تو نہیں تھے اس طرح سے، اور وہ کورٹ کے ایک ایسے آرڈر کے تحت چیف منسٹر بن گئے جس کا کہ ریویو آج بھی پینڈنگ ہے. اور ان سارے حالات میں ایک جو پی ڈی ایم کی طرف سے جو یونینیمس بوائیکاٹ ہوا تھا، جو کہ انپریسیڈنٹڈ بوائیکاٹ تھا پاکستان کی تاریخ کا، کہ بھئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کو تو 10 جج سنتے ہیں، اور پورے صوبے کی جب قسمت ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہے تو 3 ججز سنتے ہیں، اور وہ ہر بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، ہر بینچ میں جسٹس منیب اختر، اور ہر بینچ میں اور جو ابھی بھی جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کے ججز نے خود یہ ساری باتیں ان 3-4 آرڈرز میں پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں. تو اب جب یہ پوائنٹ آؤٹ ہو گئی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ جسٹس عمر اتحاد بندیال جو ہیں وہ کوشش یہی کریں گے، اگر ان کو صحیح رائے اگر وہ چاہتے ہیں مجھ سے، وہ نہ بیٹھے. آخری 2-3 کوشچنز ویری کوئکلی، پھر میں اپنے پولیٹیشینز تک جاؤں گا. اگر ایکسپیکٹڈ ہے شاید کل بینچ کا فیصلہ آ جائے، رات گئے یا واٹ ایور، آپ کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آ جائے؟ اگر آتا ہے فیصلہ اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو پریزیڈنٹ صاحب یہ اناؤنس کر سکتے ہیں اور ان کی ڈیٹ دی گئی بالکل ٹھیک ڈیٹ ہے، تو پھر کیا گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ اس کو بھی کوئی پھر تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کو گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو بات ہے الیکشن کمیشن کی. ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دینی ہے، چیف جسٹس نے تو نہیں دینی. اور اگر چیف جسٹس جو اگر یہ کل ایسٹ ہے، اگر عرفان صاحب اگر یہ کل ایک سیکنڈ مالک صاحب، جی کیا چیف جسٹس جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر بن کے الیکشن کرا سکتے ہیں؟ لیکن اگر یہ بینچ یہ کہہ دیتا ہے کہ صدر پاکستان کو اختیار ہے تاریخ دینے کا، اور ان کا وہ آرڈر جو ہے وہ ویلڈ ہے 9 اپریل والا، تو پھر کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی یا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چوائس ہے کہ اس فیصلے کو وہ نہ مانے؟ دیکھیں، اگر اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں کہ یہ صدر پاکستان کو اس طرح کا اختیار دے دیتے ہیں، تو تھوڑا سا قانون میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، اس آرڈر کو ہم کہیں گے کہ دس از اے وائڈ اب انیشیو آرڈر. اور وائڈ آرڈرز کے بارے میں ہماری اپنی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ وائڈ آرڈرز آر ٹو بی اگنورڈ. So this order will have to be ignored. تو اگر سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ کہتا ہے کہ صدر پاکستان دے سکتے ہیں تاریخ، آپ کہتے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو بی اگنورڈ، پھر تو ایک انارکی ہو جائے گی، ایک وہی چاہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوگا. یہی چاہتے ہیں. قاضی صاحب اتنی لمبی ہو گئی ہے. نہیں سن لیں دیں، ٹیکنیکل لیگل یہ کیا لیگل سن لیں دیں. نہیں مطلب ہے کہ یہ کوئی ہم سنتے رہیں گے. بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لیگل سن لیں. یہ شبلی صاحب بڑی بدتمیزی کرتے ہیں. نہیں یار آپ اپنے منہ سنبھال کے بات کریں. عرفان قادر شبلی صاحب بات کرنے دیں. نہیں I mean what is it? چلے لیٹ می آسک اے لیگل کوسچن. شبلی لیٹ می آسک اے، چلے آپ لیگل کوسچن بتائیں مجھے، آئی ایم انٹرسٹڈ ان دی لیگل آنسر. جی میرا آنسر بڑا سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ بالکل میری بات بھی نہیں مانیں گے، سپریم کورٹ کی بات بھی نہیں مانیں گے. آئین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کون کرائے گا، اور وہ الیکشن کمیشن کا ذکر ہے، پاکستان کے سپریم کورٹ کا ذکر وہاں نہیں ہے. دیٹس اٹ. تو پھر یہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ تو سپریم کورٹ ہی کرے گی نا، وہ تو الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ انٹرپریٹ کر سکتی ہے، ڈسٹارٹ نہیں کر سکتی، ری رائٹ نہیں کر سکتی. لیکن فائنل آربیٹر تو وہی ہے نا. اس پہ فیصلے آئے ہیں سپریم کورٹ کے جہاں کانسٹیٹیوشن کو ڈسٹارٹ کیا گیا، جہاں کانسٹیٹیوشن کو ٹوٹلی بالکل ری رائٹ کر دیا گیا ہے، لیجسلیشن تک کر دی گئی ہے. دے کی ناٹ ڈو دیٹ. تو پھر کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا، پریزیڈنٹ نے ایک ڈیٹ دے دی، سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کر دی، الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں آپ نے کہا ایبنیشو ہے، ہم نہیں مانتے، تو پھر کیا ہوگا؟ مالک صاحب آپ کو کیسے پتا ہے کہ سپریم کورٹ یہی آرڈر کرے گا؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں دونوں میں سے ایک آرڈر ہے نا. نہیں آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس طرح کا آرڈر آئے گا. آپ نے بھی یہ کہا ہے. کیوں کہا ہے آپ نے؟ کیونکہ میری تو سمپل ریڈنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، میں تو 90 دن پہ جا رہا ہوں. کر دیا سوری. اور سپریم کورٹ کے بارے میں 3 ججز نے 2 ججز نے کہا کہ وہ جو 2 ججز تھے انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا. اور پھر چیف جسٹس کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا، اور چیف جسٹس نے جب
اس ساری چیز پہ نوٹس کیا اور بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا تو چیف جسٹس نے بھی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا. اس لیے آپ یہ سوال کر رہے ہیں اور اسی لیے مجھے بھی آپ کے سوال میں بڑی ریلیونس نظر آ رہی ہے اور ان حالات میں اس کا مزید کوئی جواب نہیں. لاسٹ کویشچن, کیا اس کا چیف علاج یہ ہے کہ اگر ایک فیصلہ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو قبول نہیں ہے تو کیا پھر آپ سپریم کورٹ کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ایک فل بینچ اس کو سن لیں تاکہ یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے؟ ہمارے نزدیک آئین کی حیثیت ہے, جو آئین کے مطابق ہوگی چیز وہ میڈیا کو بھی قبول ہے, ہمیں بھی قبول ہے, سب کو قبول ہے. اور جو چیز آئین کے مطابق نہیں ہوگی, آئین سپریم کورٹ سے اوپر ہے, ہمیں آئین کو فالو کرنا پڑے گا اگر کہ تضاد ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے میں اور آئین میں. عرفان قادر, بہت شکریہ آپ کا. یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہو گئی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے اگر یہ ایسی چیز ہوتی ہے, پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں, ہم نہیں کریں گے, ان کو سوچنا چاہیے. ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا کیونکہ یہ آپ نے ان کی گفتگو سے سن لیا. پہلے تو جو چلیں وہ تو چھوڑے نا, ایروگنس جو ہے چھوڑے, آگے چلیں. نہیں آگے تو چلیں. یہ ٹیمپرز آپ سب کے ہائی ہو جاتے ہیں. ہمارا ٹیمپر ہائی نہیں ہے. دیکھیں, جب ایک قانون کو سپوزٹلی سمجھنے والا بندہ جو کہ اٹارنی جنرل بھی رہ چکا ہو, وہ اگر اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ سپریم بھائی آپ کا پیشہ آپ کا جو ہے تو جو چلے اسے آ جائے نا, کیا کریں گے آپ لوگ؟ کیا کریں گے؟ نہیں آپ ایک لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں, اگر آپ اس پہ بحث بھی کر رہے ہیں نا تو آپ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مالک برا نہیں منائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ ہوتی ہے جس کا کہ کام ہے کہ وہ جب معاملہ گڑبڑ ہو جائے, یعنی کہ پھنس جائے کسی ایشو پہ, ٹیکنیکل پہ, تو سپریم کورٹ آئین کو انٹرپریٹ کرتی ہے. اور یہ ان کا اس طرح کا اعلان کرنا کہ جی ہم تو سپریم کورٹ کو نہیں مانیں گے, یہ تو دیکھیں بنیادی طور پہ یہ پاکستان مسلم لیگ, پی ڈی ایم, یہ سارے چور ڈاکوؤں کے ایک ٹولہ ہے. یہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں, میں ایک سیکنڈ, یہ عدالت پہ حملہ ور ہوئے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا جب یہ قاسم سوری کی رولنگ ہوئی تھی, وہ یہی سپریم کورٹ کے یہ 5 ججز تھے نا جو کہ تھے, جنہوں نے کہ جس کی وجہ سے یہ آج, جس کی توفیل یہ آج بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ جی یہ جج اس طرح, یہ جج اس طرح, بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری ادارہ رہ گیا ہے. پوری قوم کی نظر سپریم کورٹ کی طرف ہے. اور یہ کیا اکسا رہے ہیں؟ میرے تو خیال ہے کہ کنٹیمپٹ بنتی ہے ان کی عرفان قادر پہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں مانیں گے. بیسیکلی یہ مائنڈ سیٹ بتا رہے ہیں ان لوگوں کا, اس ٹولے کا جو کہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں ایک انارکی پھیلے. او بھائی, ملک کا تو بیڑا آپ نے غرق کر ہی دیا. زبیر صاحب ایک چیز بتائیں. نہیں یار, لیٹ می فنش. سر آ رہا ہوں میں, لیٹ می گیٹ ہاف این آور. تو ہی از بین ویٹنگ فار مور دین ہاف این آور. I mean he has nothing to say. He has also waiting. کرنے دیں بات. نہیں میں آتا ہوں. زبیر مجھے ایک بات بتائیں, یہ بڑی الارمنگ سی بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی ایک ڈیسیژن آ جاتی ہے, 100 اعتراض ہو سکتے ہیں. لائک مجھے ٹو بی فرینکلی اگر آپ میرے سے پرسنلی پوچھیں, مجھے بڑا عجیب لگا کہ 9 ممبرس یا 5 ممبرس پہ آگے, مجھے 9 سے آئی ووڈ ہیو پریفرڈ کہ چیف جسٹس اس کو فل بینچ کر دیتے اور سارے آ جاتے, جس طرح اور سارے ججز نے بار بار کانسٹیٹیوشن آف دا بینچ پہ بات کی ہے. جسٹس منصور علی شاہ تو شروع یہیں سے ہوتے ہیں کہ اس پہ بڑا سوال ہے اور یہ چیز جو ہے سینئر موسٹ ججز نہیں ہے, بلکہ انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ اپنے نوٹ کے آخر میں جیسے منصور لکھتے ہیں کہ our impartiality, including the public perception of our impartiality, transparency and openness to dispensing justice must at all times be undisputed and beyond reproach. تو لیکن وہ بینچ پہ بیٹھے ہوئے, ان کو نہیں ہٹایا گیا, سب کچھ ہے, یہ مسئلہ ختم ہو جاتا. لیکن اگر سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ نہیں کرنا, یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں غلط کیا ہے, صحیح کیا, ڈپینڈنگ آپ کی. اگر سپریم کورٹ کی کوئی بھی ڈیسیژن اگر گورنمنٹ آف دا ڈے نہیں مانے گی, پھر تو آپ انوائٹ نہیں کر رہے کہ میرے ہم وطنوں ہو جائے گا. پھر کون کرے گا؟ اگر اپوزیشن ایک طرف کھڑی ہوئی ہے, حکومت سپریم کورٹ کی مان رہی, سپریم کورٹ کے اپنے کانفلکٹس ہیں, تو پھر کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے ہم وطنوں کی طرف بات جائے؟ نہیں, میرا خیال ہے اس میں سب سے زیادہ قصوروار جو ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اور ان کو دیکھیں نا, لیگل چیزوں کا سب سے زیادہ ادراک ان کو ہونا چاہیے. ان کو اس چیز کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی ایکسٹریم ہے کہ وہ ایک ایسی چیزیں نہ شروعات کریں جہاں سے مسائل بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. یہ ایک بچہ بھی دیکھ سکتا تھا کہ یہ جس قسم کا بینچ بنایا گیا تھا اور جس طرح سے بنایا گیا تھا,
مطلب ڈوگر صاحب کا کیس ریویو کر رہے ہیں اور اٹھا کے انہوں نے سو موٹو کے لیے کہہ دیا چیف جسٹس کو. ایبسلیوٹلی رانگ. آئی مین اس میں آپ کوئی اچھا چیف جسٹس کی طرف سے اس کا کلیریفیکیشن آنی چاہیے نا کہ میں نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ میں سو موٹو لوں ان کے کہنے پر, ان 2 ججز کے کہنے پر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے لارجر بینچ 9 ممبر کا بنا ہی دیا تھا تو سینئر موسٹ 9 بنا دیتے, اس میں کیا خرابی تھی؟ جو ابھی عرفان قادر صاحب بتا کے گئے ہیں, جس طرح سے حمزہ شہباز کے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کیا گیا تھا, جس طرح سے پرویز الہی کے الیکشن کو ویلڈ کیا گیا تھا, میں تو اس کی بات ابھی کر ہی نہیں رہا, میں تو ابھی پچھلے 4-5 دن کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد جب کورٹ میں آ گئے 9 ججز اور اس میں بڑا کلیئر کٹ ایک پوزیشنز لے رہے تھے, جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس اطہر منیلا, وہ اتنے منصور صاحب, جسٹس منصور صاحب, جب وہ ایک پوزیشن لے رہے ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے, بھائی ججز میں ڈفرنس آف اوپینین تو ہوتا ہے اور اس میں بڑی بات بھی ہوتی ہے, لیکن واٹ از ایٹ اسٹیک ہیئر؟ دا stakes are so high for پاکستان کہ پہلے سب کچھ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اوپر سے آپ بھی اپنا حصہ ڈالتے. اب بھی وقت ہے کہ یا تو وہ, میں نہیں کہہ رہا, وہ تو عرفان قادر صاحب نے کہا تھا کہ جی فل بینچ کنسٹیٹیوٹ کر دے, کیوں نہیں کر سکتے؟ اینڈ ہی ہیز ٹو ایکسپلین وائی یہ جو ایک جج صاحب ہیں جن کو 73 یا 79 ٹائمز پی ایم ایل این کے کیسز پر بٹھایا گیا, مطلب 79 ٹائمز وہی مانیٹرنگ جج بنتے. کبھی آپ نے سنا کہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے, ایک سیکنڈ سن لیں, میں بھائی لاسٹ کبھی آپ نے سنا مالک کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکا ہے, اعجاز الاحسن اس فیصلے میں شامل ہے, نواز شریف کے خلاف 2 نمبر فیصلہ کیا, اس کے بعد انہی کو لگا دیا, سیشن جج کے اوپر لگا دیا کہ وہ مانیٹر کریں گے ان کو. بھائی وہ تو اپنی پوزیشن دے چکے ہیں, سیشن جج کیسے ان کی مرضی کے خلاف سپریم کورٹ کے جج کے خلاف؟ میں اس پہ ایک اس قسم کا بیک گراؤنڈ ہو اور پھر ہر کیس میں وہ بیٹھے, ہر کیس وہ ایسے کون سے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں؟ اگر اتنے مجھے ایک بریک لے, چیف جسٹس بنائے وہاں کا. I have to go for a break, لیکن میں آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں. جن ججز نے نوٹنگ کی ہے, جسٹس اطہر منیلا, جسٹس منصور, جسٹس یحییٰ افریدی, ان کے بارے میں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ دے ہیو امپیکیبل ریپوٹیشنز. جسٹس اطہر منیلا نے ایس سی چیف جسٹس ہائی کورٹ, آپ لوگوں کو بہت ریلیف دیا, ہمیں بہت ریلیف دیا, ہمیشہ سارے ججز سارے ہیں. اگر آپ کے سینئر ججز اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو چیف جسٹس نے کیوں ایک فل بینچ نہیں بنایا؟ کیا اعتراض تھا؟ اگر ابھی بھی بنا دیں تو isn't it better؟ اس کا میں جواب لوں گا اس بریک کے بعد کہ ہم کیوں کرائسس میں کرائسس بنا دیتے ہیں جو اوائڈیبل کرائسس ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. شبلی بریک سے پہلے میں آپ سے سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ یار ہر طرف کرائسس پڑا ہوا ہے, ایک کریزینس ہو گئی ہوئی ہے. اگر چیف جسٹس صاحب اتنے امپیکیبل ججز کہہ رہے ہیں کہ آپ فل بینچ کی طرف جائیں, بینچ آف سینئر ججز کو لیں, اگر ابھی بھی کر لیں تو کیا ایک نیڈلیس کانفرنٹیشن ختم نہیں ہو جائے گی؟ اور جو آپ نے ابھی بات سنی ہے اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کی, پھر وہ بھی گراؤنڈ, عرفان قادر, وہ بھی گراؤنڈ ختم ہو جائیں گی, وہ بھی گراؤنڈ ختم ہو جائیں گی نا کہ اچھا جی شاید بینچ چھوٹا تھا یا فلانا تھا. اگر فل کورٹ ایک ڈیسیژن دے, کوئی گورنمنٹ میں ہمت ہی نہیں ہو سکتی اس کو ڈیفائن کرنے کی. پہلی بات کہ نہ آپ نہ یہ جو بول رہے ہیں قادر یا یہ اپنے زبیر صاحب نہ میں, ہمارا یہ بنتا ہی نہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو کہیں, چیف جسٹس کو کہیں کہ جی آپ اس کو رکھیں, اس کو نہیں رکھیں, اس کو اس لیے نہیں رکھیں بیکاز یہ ہمارے خلاف فیصلے دیتا ہے. تو ہمیں وہ ججز چاہیے جو ہمارے فیور میں فیصلہ دیں. نمبر 1. نہیں, فل بینچ پہ کیا پرابلم ہے؟ فل بینچ پہ کیا پرابلم ہے؟ میری بات سنیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ ذرا تھوڑا سمجھیں کہ یہ چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہوتا ہے. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, ہم کہتے ہیں ساری دنیا کے ججز کو بلا لیں, کیونکہ ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں آئین کی برتری ہونی چاہیے.
جو یہ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس پریروگیٹو کو اطہر بسملہ صاحب نے چیلنج کیا اپنے نوٹ میں. آپس میں ججز ہیں, کریں جو بھی کریں, سن لیں میرا اور آپ کا بھائی بات سنیں, ہم نے یہاں کوئی جلسہ تو نہیں آپس میں کرنا, جلسہ نہیں کرنا, ہم نے ایک انفارم ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں. میرا سوال سن لیں, ون وے تو ڈسکشن نہیں ہوگی نا کہ آپ ہی بولتے رہیں. میرا سوال سن لیں نا, میں آپ کی بھی تو نہیں سنوں گا نا کہ آپ اونچا بول رہے ہیں تو میں کہوں گا او لمبے پڑھ گئے, ہر وقت بولتے رہتے ہیں تو ہم کس لیے بلایا. اطہر بسملہ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے. انہوں نے کہا آرٹیکل 176 انہوں نے کوٹ کیا اپنے نوٹ میں. انہوں نے کہا آرٹیکل 176 میں سپریم کورٹ, I respect that. سر سن تو لے نا, I respect that. سن تو لو بھائی, He's a judge. سن تو لے نا. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ڈیفینیشن ہے آرٹیکل 176 میں, اور وہ کہتا ہے سپریم کورٹ کیا ہے, چیف جسٹس اور جو ججز نامنیٹ ہوئے ہوں گے, جو اسٹرینتھ ہوئی ہوگی یعنی کہ فل. اچھا, پھر 184(3) کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 184(3) کہتا ہے سپریم کورٹ شیل اف اٹ کنسیڈرز کوشچن آف پبلک امپورٹنس, تو وہ اس کو کریں گے, اور سپریم کورٹ کو پاور ٹو میک این آرڈر آف دا نیچر مینشن سیٹ آرٹیکل. انہوں نے کہا یہ بھی آپ طے کریں کہ یہ جو آئین کی شک ہے یہ پاور فل کورٹ کو دے رہی ہے کہ وہ آرٹیکل 184(3) ڈیسائیڈ کرے, اور پھر اس کے مطابق اس کو سنے بھی فل بینچ, اور ان کا اس مسئلے کو بھی سیٹل کریں تاکہ یہ بگبگ ختم ہو. تو دیکھیں, اور یہ واقعی ایشوز اگر سیٹل ہو جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں مالک, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ آنریبل ججز کا آپس کا معاملہ ہے. اس میں اگین میں کہتا ہوں کوئی کامنٹ فیور یا اگینسٹ مطلب ہوگا کورٹ کو آپ انفلوئنس کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے مقصد بھی یہی ہے. ہم نے دیکھا وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں. نہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں انہوں نے ماضی میں تو فزیکلی اٹیک کیا ہے. سپریم کورٹ پہ ڈنڈے کس نے, ابھی مریم نے اس دن کہا ہے, مجھے بتائیں سپریم کورٹ نے کیوں نہیں اس پہ ایکشن پھر لیا جب مریم نے کھل کے کہا ہے 2 ججز کا نام لے کے کہ کمپرومائز لینا چاہیے. پھر تو دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کی تقریر ایسے ہے جیسے پابلو ایسکوبار تقریر کر رہا ہو کہ ڈرگ کے نقصانات کیا ہیں. یہ تو وہ والی بات کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو چھوڑیں. پہلی بات میں آپ کو میں مبارکباد دینا بھول گیا آپ کی اس گفتگو میں. مبارکباد میں اپنے زبیر بھائی کو دینا چاہتا ہوں کہ کل ان کی بڑی سیکنڈ پوزیشن آئی ہے اور پیپلز پارٹی والے تھرڈ آئے ہیں. 35,000 ووٹوں سے عوام نے جامپور میں ان کو آئینہ دکھایا ہے. جدھر الیکشن ادھر کہیں گے کہ جی, اور ان کی باوجود, ان کی ساری 2 نمبریوں کے باوجود ہم, میں ذرا آج اس پہ بحث رکھنا چاہ رہا ہوں. میں نہیں رکھیں, نہیں امپورٹنٹ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عوام کیا کہہ رہی ہے. میرے نزدیک بائی الیکشن سے زیادہ جو اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور ہے ایشو یہ. مجھے زبیر صاحب یہ بتائیں, جو آپ لوگوں نے یہ تابڑ توڑ حملے شروع کیے ہوئے, آپ کے کرٹکس کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ بدماشی کر رہے ہیں, کہ براؤ بیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ 2-3 فیصلے آپ کے خلاف نہ کر پائے. ایک جو نیب ترمیمیں جو ہیں ترمیم ان کے اوپر جو وہ سن رہا ہے کورٹ, اور دوسرا کہ میاں صاحب نے آنا ہے اور انہوں نے اپنی کنوکشن جو سی ہے سیٹ اسائڈ کروانی ہے, یا سسپینڈڈ سینٹنس ان کو چاہیے. تو آپ لوگ چاہ رہے ہیں یا تو سپریم کورٹ آپ لوگوں کو کنٹیمپٹ میں اندر کرائے, مریم کو یا باقی لوگوں کو, یا اتنا بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو جائے کہ نظام لپیٹا جائے. یہ تو بڑے فیٹلسٹک قسم کے بیانات آپ کے آ رہے ہیں تمام لوگوں کے. اس کا ریزن کیا ہے؟ مبارکباد کے لیے تو شکریہ ادا کریں نا یار. اس کے ریزن کیا ہے؟ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری پاکستان کی اتنی خراب ہے, اتنی خراب. آپ کو مبارکباد ویسے میں نے بائی دا وے دینی ہے کہ آپ نے سمارٹلی سب کو اندر بند کرا دیا لیڈرز کو, اور خود باہر بیٹھ گئے. شکریہ. تو وہ تو مبارکباد آپ خود اب میرے سے مانگ رہے ہیں. شکریہ. سب سے زیادہ یار ایک ہمارا دوست ہے, آپ چاہ رہے ہیں یہ بھی اندر ہو جائے, بند کرا دیا اور خود باہر ہو گئے. شکریہ زبیر. آپ ہمارے ایک دوست ہے, آپ چاہتے ہیں یہ بھی اندر ہو جائے. نہ کریں, بولتے تو سب سے زیادہ یہ بولتے. بھائی دیکھیں نا, فواد چودھری کا تو حق بنتا ہے کہ جی وہ باہر ہوں, وہ تو جا چکے اندر. ان کا کیا بنتا ہے؟ ان کو جانا چاہیے نا. چلیں آپ کی خواہش, آپ اناؤنس کریں کس دن جانا آپ نے. اچھا چلیں, کم بیک ٹو دیٹ تھنگ کہ آپ لوگ کیوں پریشرائز کرنے کی کھل کے ننگی کوشش ہو رہی ہے. اس لیے کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری اور اسپیشلی ان دا لاسٹ 4-5 ایئرز اتنی بھیانک ہے کہ آئی وش یہ اس وقت ہم ایسی باتیں کرتے جب پاناما کا کیس چل رہا تھا.
اس طرح سے اگر فیصلے ہوں گے جس کو پہلے سے محسوس کیا جائے گا, جس طرح سے 2 نمبر قسم کے بینچز بنائے جائیں گے جس میں جان بوجھ کے, تو جب انہی ججز نے ججز نے اپریل کے اندر ان لوگوں کو مجبور کیا کہ ووٹ آف نو کانفرنس ہوگا اور سب کچھ ہوگا, اس وقت یہ جج ٹھیک تھے, آج یہ جج خراب ہو گئے. یار بات سنیں, ان کی بھی تو کوئی ایک لیمٹ ہے. انہوں نے اگر اس کو تھوڑا سا کوئی صحیح طریقے سے کیا ہوتا, فواد چودھری اٹھے ایز لا منسٹر, انہوں نے کچھ پڑھا اور سوری صاحب نے پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ سنا دیا. وہ چھوڑ دیں, I don't want to go on that side. مجھے ایک بات بتائیں, 5 منٹ کے بعد نوٹیفیکیشن دیکھیں نہیں زبیر, یہ بات ہم ان کو بھی کہتے ہیں, یہ سن لیں میرا, پلیز الاؤ می ون تھنگ, کیسے ہو گیا, پلیز الاؤ می ون تھنگ. ہم ان کو بھی تنقید کرتے ہیں کہ جب تک جنرل باجوہ آپ کے سارے کام کر رہے تھے تو جنرل باجوہ سے بہتر جرنیل, جمہوری جرنیل کوئی نہیں تھا. آپ کی ہوئی, آپ اس کے پیچھے پڑ گئے. آپ بھی وہی کر رہے ہیں. جب یہ ججز نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا تو اس سے بہتر سپریم کورٹ کوئی نہیں تھی. آج اگر وہی ججز ایک اور لائن پہ جا رہے ہیں, اچھا وہ کیا فیصلہ آپ کہتے ہیں, اس وقت کیا فیصلہ دیتے ہیں؟ میں آج سے میں تو یہی سوال میں آپ سے آج کر سکتا ہوں کہ آج وہ کیا فیصلہ دیں گے سوائے سے کہ 90 دن میں الیکشن کرو. نہیں یہ مالک دیکھیں, وہ سبسیکوئنٹلی پروف بھی ہو گیا, پروف ہو گیا کہ عمران خان نے خود کہہ دیا کہ وہ سازش نہیں تھی امریکہ کی. چلے مجھے بریک لینے کا بار بار میرے کان میں کہا جا رہا ہے. میں واپس آتے ہیں, we'll finish this debate یہ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کو پھر یہ چیز جاتی کدھر نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بڑی اس وقت تشویشناک بات ہے کہ جب ایک ایسا ٹولہ یا جو اس وقت کی سو کالڈ گورنمنٹ ہے, انہوں نے یہ تہیہ کر دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کریں. پہلے تو انہوں نے فزیکل اٹیک کیا تھا جب جسٹس سجاد علی شاہ تھے 97 میں. ابھی جو ہے تو انہوں نے دوسرا طریقہ استعمال کرنا شروع کیا. ہم نے دیکھا تھا لاؤڈ سپیکرز پہ اناؤنس ہو رہا تھا, بالکل, پھر یہ ہو رہا تھا کہ بعد میں پنجاب ہاؤس میں ناشتہ ہوگا. بالکل. تو یہ وہ پارٹی ہے جس کے نمائندے اس وقت ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا اس کے بارے میں بھی دے دیں کہ ان کا ماضی ٹریک ریکارڈ, یہ سپریم کورٹ کی تو ٹریک ریکارڈ کی بات کرتے ہیں, اپنے ٹریک ریکارڈ کی بات نہیں کرتے کہ انہوں نے انہوں نے یہ بنیادی طور پہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ قانون سے بالاتر ہے. یہ قانون کو, آئین کو جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں. یہ سب سے ڈینجرس چیز ہے. ہماری جنگ صرف اچھا یہ ہے. کیا ہوگا اگر یہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتے, اگر آپ فیصلہ آ جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ دے دیتے, کیا ہوگا؟ پھر تو ایک فارملی اس کو بنانا ریپبلک ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ یہاں پہ جو بھی پارٹیز ہیں, جو پارٹیز ایگریو پارٹیز ہیں, وہ عدالت کو نہیں مانتی ہیں اور آئین کو, اور ٹیسٹلی آئین کو نہیں مانتی. اور جو آئین کو نہیں مانتا, جو آئین کو سبورٹ کرتا ہے, جو آئین کو وہ کرتا ہے, اس کو سائٹ پہ کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنا مالک, سویلینز پہ آرٹیکل 6 کی ایگزیکیوشن بڑی آسان ہے. یہ صرف ڈکٹیٹرز پہ نہیں لگتا, یہ ہر وہ لوگ جو کہ اس میں. زبیر کیا چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کراس کر رہی ہیں؟ میں تو ایک پریشان ہو گیا ہوں جب میں بات سن رہا تھا عرفان قادر صاحب کی کہ ان کا الٹیمیٹ آربیٹریشن یا انٹرپریٹیشن تو بہرحال سپریم کورٹ نے کرنی ہے. کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دیتا ہے, آئیڈیلی ان این آئیڈیل ورلڈ فل بینچ ہو, فل بینچ کو تمام 184 کے معاملات میرے نزدیک فل بینچ کو ہی سننے چاہیے تاکہ صرف امپورٹنٹ مسئلے آئیں. یہ نہیں کہ عتیقہ اوڈو کے پاس بوتلیں نکل آئی ہیں تو وہ 184.3 لگ رہا ہے, ٹریفک کا فلانا ہو گیا تو وہ بھی لگا ہے اس ملک میں 184.3 اس پہ بھی لگا ہے. عمران خان مذاق نہیں بننا چاہیے. کیا پھر یہ ساری ذمہ داری پھر آپ لوگوں پہ نہیں آ جائے گی اگر کوئی کہ یا واقعی آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم ڈیریل ہو جائے؟ یار دیکھیں ایک سیکنڈ, ابھی ہم جسٹس منیر کو کیسے یاد کرتے ہیں, کنڈیم کرتے نا, آل پارٹیز اکراس آل سیگمنٹس آف دا پاپولیشن. پچھلے 40-50 سال سے ان کو کنڈیم کیا جاتا ہے نا کہ جو انہوں نے جس قسم کے فیصلے کیے تھے, یا جن ججز نے ذوالفقار علی بھٹو کو ٹانگنے کا فیصلہ کیا تھا ان کو کنڈیم کیا جاتا ہے نا.
تو اگر ان کے خلاف اگر آپ اوپنلی ان سے ڈفرنس آف اوپینین کا ایکسپریس کریں گے, آپ مجھے بتائیں کہ یایا آفریدی کیا آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں, کیا آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں, آڈ نمبر کیا آڈ نمبر رکھنا تھا نا, تو 9 سے 7 کر دیتے, کیا آپ 7 کر دیتے نا. کیا آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, کیا آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ مریم نواز جو آپ کی لیڈر ہے وہ 2 سٹنگ سپریم کورٹ ججز کو کرپٹ اور کمپرومائز کہیں؟ ڈو یو سپورٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ اعجاز الاحسن کے بارے میں ہمارا اوپینین اچھا نہیں ہے, اور جس طرح سے ایکسپریس کیا تھا مریم نواز نے وہ بالکل صحیح کیا تھا. ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ مارتے رہے ہمیں ایک کے بعد دوسرے 70-75 کیسز میں صرف وہی بیٹھیں گے اور ہم مار کھاتے رہیں گے. ہم پوائنٹ آؤٹ تو انہوں نے وہ بینچ خود تو نہیں بنایا تھا, ان کو تو چیف جسٹس نے بتایا, تو پھر چیف جسٹس کو بنتا ہے 2 وہ ہوتے ہیں. یار دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ جو گفتگو آپ کو نظام خطرے میں نظر آ رہا ہے, بالکل رسپانس آپ کو یہ نظام خطرے پہ نظر آ رہا ہے جب اگر گورنمنٹ آف دا ڈے سپریم کورٹ کی بات نہیں سنیں گی. سب سے زیادہ رسپانسبلٹی اس وقت آج بھی جس طرح عرفان قادر صاحب نے کہا ہے, جس طرح عرفان کل صبح بھی اگر چیف جسٹس ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ فل بینچ بنا دیں, اس میں کیا خرابی ہے؟ وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں نا سارے, بنا دیں ان کو. لاسٹ کوسچن کے لیے آسان لاسٹ کوسچن, مجھے ایک بات بتائیں, وہ فل بینچ کا فیصلہ مانیں گے؟ کر لیں گے فل بینچ کا تو وہ کہتے ہیں مانیں گے, فل بینچ کا تو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ وہ بھی اگر ان کے فیور میں آئے تب مانیں گے. لیکن آپ کو پتا نا کہ جو ہم نے سنتے ہیں, اچھا میں اس لیے بتا رہا ہوں, وارن کر رہا ہوں کہ جو ہم سن رہے ہیں کہ سپلٹ ہے, سپلٹ 9-5 ٹائپ کی ہے, تو فیصلہ تب بھی آپ کے خلاف ہی آ سکتا ہے. دیکھیں نہیں, ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. دیکھیں نا, کوئی تو 9 سینئر موسٹ رکھتے, اس میں بھی ہمارے خلاف آ سکتا تھا. دیکھیں جی, میرا پوائنٹ ایک ہی ہے, میں دیکھیں لاسٹ پوائنٹ, دیکھیں میرا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ کون ہوتے ہیں یہ لوگ جو کہ چیف جسٹس کو کہیں کہ آپ اس کو رکھیں, اس کو نہ رکھیں. آپ اپنی فکس میچ کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لیگل رائٹ ہے, آپ لیگل رائٹ ججز میں اعتراض کر سکتے ہیں. نہیں, ججز پہ آپ دیکھیں, آپ اعتراض کریں تو آپ کسی لیگل پروسیس میں کریں. اعتراض والے دونوں جج تو ہٹ گئے ہیں. دیکھیں اعتراض والے ہٹ گئے ہیں, لیکن نہیں, یہ they will be never, یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ 1-2 ہٹیں, ان کا مقصد تھا عدلیہ پہ پریشر ڈالنا اور اس کو میں پریشر کے ذریعے اپنے فیصلے اپنے فیور میں لینا, جو کہ ہونے والا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, بڑا ہی سیریس ایک کرائسس ہے, اور عرفان قادر صاحب کی آپ نے باتیں سنی, اسپیشل اسسٹنٹ تو پرائم منسٹر ہیں, اوبویسلی یہ میٹنگز میں بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم جو چیف جسٹس صاحب ہیں, ان پہ بینچ کے اوپر جو 4 ججز نے باتیں کی, وہ بڑے امپیکیبل انٹیگریٹی والے لوگ ہیں. جسٹس منصور, امپیکیبل انٹیگریٹی, اور ان کے فیصلے ہی بڑے پروگریسو لیبرل. اطہر من اللہ ٹوٹل اسٹینڈ اپ گائے. یحییٰ آفریدی, ویری بولڈ جج, اور ہم نے ان کے فیصلے جب دیکھتے ہیں, ایک ہی بات تینوں میں کامن تھی کہ آپ کانسٹیٹیوشن آف بینچ کو وزٹ کریں اور اس میں کا امپریشن نہ ہو. جسٹس منصور نے تو یہ بھی کہا کہ تاثر نہیں ملنا چاہیے. آئیڈیل تو یہ تھا کہ فل بینچ بن جاتا پہلے دن ہی, لیکن اب یہ مسئلہ بھی کلیئر ہونا چاہیے, جیسے اطہر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ یہ جو 184(3) ہے, ان کی تشریح کے مطابق کس کو 184(3) کے تحت سننا ہے, 100 موٹر نوٹس ان کے تشریح کے تحت پورے کورٹ, فل کورٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے جو لینگویج ہے آرٹیکلز کی, اور سنے ڈیسائیڈ بھی وہی کرے اور سنے بھی فل بینچ. آئی تھنک یہ اگر ہو جائے تو پھر یہی فائدہ ہوگا کہ چھوٹے موٹے فضول کیسز آئیں گے نہیں, اسی نوعیت کے بڑے کیسز آئیں گے جیسا کیس اس وقت ہے. سو وی ہوپ کہ چیف جسٹس صاحب بھی اس کو ان اے لارجر کانٹیکسٹ اور فیوچر کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں, کوئی اس کو اپنی انا نہ بنائے, بیکاز پورے سسٹم کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے. پارٹنگ نوٹ میں دینا چاہتا ہوں, جسٹس لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے. انہوں نے کچھ کامنٹس دیے, لیکن جب آپ کامنٹس پڑھتے ہیں تو وہ اتنے ویگ کامنٹس ہیں جو تاثر یہ دیا گیا جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جی جتنے سرکاری افسران ہیں وہ گورنمنٹ کی بات ماننا چھوڑ دیں. انہوں نے اس طرح بات نہیں کی, انہوں نے کہا ایسے بات اس طرح بھی ہو سکتی ہے, ایسے بھی ہو سکتی ہے. وہ بلکہ کرٹیسائز کر رہے تھے یہ جیل بھرو تحریک کو. واٹ ایور, نہ وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, نہ وہ کوئی آفیشیل ہولڈر ہے پوزیشن پارٹی میں یا کسی میں بھی, ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں, انہوں نے ایک اپنا
انہوں نے کیا ہے, ایج ان کی اتنی ہے, فریڈم آف سپیچ کو اتنا مسخ کرنے کی کوشش نہیں ہے, اور ڈفرینس آف اوپینین سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رحم کرے, بیکاز جتنا اب ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے اس ملک میں, ایک بڑے ہی خطرناک وقت آنے کی نشاندہی کر رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.